بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلبہ، معرفت الرسوم کے اسباق جاری و ساری ہیں اور آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری فصل کہ جس میں مصنف علیہ الرحمٰن نے حمزہ مبتدیہ کی رسم کا بیان فرمایا ہے، اس کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ حمزے کی ہم نے 3 قسمیں پڑھی تھی، حمزہ مبتدیہ، حمزہ متطرفہ اور اسی طرح حمزہ متوسطہ۔ حمزہ متوسطہ، حمزہ متطرفہ اور حمزہ مبتدیہ، یہ 3 قسمیں۔ حمزہ مبتدیہ اور اسی طرح اور جو دیگر حمزے کی قسم ہے، تمام کی تعریفات بھی شروع میں بیان کر دی۔ اب ہر ایک کے تعلق سے تفصیلی گفتگو فرماتے ہیں۔ تو پہلے حمزہ مبتدیہ کو لے آتے ہیں۔ تو حمزہ مبتدیہ کی تعریف بیان کی تھی کہ کسی بھی کلمے کے شروع میں جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزہ مبتدیہ ہوتا ہے۔ تو حمزہ مبتدیہ کی تعریف اس طرح سے ہوگی کہ وہ حمزہ جو کلمے کے شروع میں ہو وہ حمزہ مبتدیہ ہے۔ اس کے تعلق سے کچھ قاعدہ بیان فرماتے ہیں۔ پہلا قاعدہ جو بیان فرمایا ہے کہ وہ حمزہ جو تنہا ہو، متحرک ہو، ابتدا کلمے میں واقع ہو، شروع کلمے میں واقع ہو، تو وہ جو حمزہ ہے وہ ہر جگہ الف کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ کس کی شکل میں؟ الف کی شکل میں، واو کی شکل میں بھی نہیں، یا کی شکل میں بھی نہیں، بلکہ الف کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ اور اس پر عین کا سرا بھی لگایا نہیں جاتا، جیسا کہ اب پہلے بیان کر دیا ہے کہ الف پر جو حمزہ اگر الف کی صورت میں ہو تو اس پر عین کا سرا لکھا نہیں جاتا۔ تو اعوذ، اہدنا اور اولئک، اس طرح کے جو کلمات ہے یہاں پر حمزہ ہمیشہ الف کی شکل میں لکھا جائے گا۔ تو اعوذ میں بھی الف کی شکل میں ہے، اہدنا میں بھی الف کی شکل میں ہے، اور اولئک میں بھی حمزہ جو ہے حمزہ منفردہ متحرکہ یہ الف کی شکل میں ہے۔ لیکن بعد میں انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ اولئک ہو یا فاولئک ہو یا اولئکم ہو یا اولو ہو یا اولی ہو یا اولات الاحمال، اور اسی طرح ساریکم جو کہ سورہ اعراف میں ہے، اور اسی طرح ساریکم آیاتی جو سورہ انبیاء میں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو کلمات جتنے گزرے، ان کلمات کے اندر حمزے کے بعد ایک واو زیادہ لکھا ہوا ہے، تو لہذا مرسوم تو ہے لیکن یہ پڑھے نہیں جائیں گے، اس کو پڑھا نہیں جائے گا۔ تو اولئک، فاولئک، اولئکم، اولو، اولی، اولات الاحمال، یہ قرآن مجید میں ہے، اور جو حفاظ کرام ہیں ان کو معلوم ہے کہ کس طرح سے ان کو پڑھا جاتا ہے۔ تو ان تمام کلمات میں چونکہ ایک واو زیادہ لکھا ہوا ہے، زیادہ مرسوم ہے، لہذا پڑھا نہیں جائے گا۔ ایک کلمہ انہوں نے ذکر کیا کہ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، کہا کہ اس میں اختلاف ہے کہ بعض مصاحف میں حمزے کے بعد واو لکھا ہے اور بعض میں نہیں لکھا ہے، تو اس وجہ سے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ میں اختلاف ہو گیا ہے۔ لیکن جو اگلے کلمات جو گزر گئے، جو میں نے آپ کو بتا دیا، ان کلمات میں کوئی اختلاف نہیں، بغیر کسی اختلاف کے ایک واو زیادہ مرسوم ہے، لہذا وہاں واو پڑھے نہیں جائیں گے، مرسوم ہے، اور لکھا بھی جائے گا، جب بھی ہم لکھیں گے لکھا بھی جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ تو یہ یہاں تک ہماری گفتگو ہو چکی۔ اب فائدہ میں انہوں نے ذکر کیا ہے حمزہ مبتدیہ کے تعلق سے
کہ حمزہ مبتدیہ تو ہوتا یہی ہے کہ جو شروع کلمے میں واقع ہو وہ حمزہ مبتدیہ ہے، لیکن کبھی کسی وجہ سے یہ ہوتا تو حمزہ مبتدیہ ہی ہے، لیکن کسی وجہ سے جو ہے اگر متوسط ہو جائے یہ حمزہ مبتدیہ، تو اس کو بولتے ہیں حمزہ متوسطہ بزوائد، یعنی کسی زائد چیز کی وجہ سے یہ بیچ میں آ گیا، حالانکہ اس کا مقام اور مرتبہ شروع ہی کا تھا۔ تو ایسے میں کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ تب بھی ہمیشہ الف ہی کی شکل میں لکھا جائے گا، مرسوم ہوگا۔ اگر حمزہ مبتدیہ کسی وجہ سے متوسط ہو جائے، بیچ میں آ جائے، کہ جس کو حمزہ متوسطہ بزوائد کہتے ہیں، تو بھی کیا ہوگا؟ ہمیشہ الف ہی کی شکل میں مرسوم ہوگا۔ مثال دی ہے جیسے سأصرف اور افأنت وغیرہ۔ سأصرف تو اصل میں کلمہ اصرف ہے، لیکن سین آ گیا تو سین کی وجہ سے اب یہ متوسط ہو گیا، تو اب بھی یہ کس کی شکل میں لکھا جائے گا؟ الف کی شکل میں۔ اور اسی طرح افأنت تو اصل میں انتا ہے، لیکن افا آ گیا تو اس کی وجہ سے اس کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اب بیچ کا ہو گیا، متوسط ہو گیا، تو اب بھی الف ہی کی شکل میں لکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ چند مثالیں دیتے ہیں کہ چند مثالیں ایسی ہے کہ جہاں پر جو حمزہ ہے وہ بشکل واو مرسوم ہے، کہ ہؤلاء اور یبن کہ یہ بھی جو ہے حمزہ متوسطہ بزوائد ہے، مگر یہاں پر الف کی شکل میں مرسوم نہیں بلکہ واو کی شکل میں مرسوم ہے۔ ہؤلاء اصل میں ہے اولائی، وہ ہا برائے تنبیہ ہے، لیکن اصل کلمہ کیا ہے؟ اولائی۔ تو ہا کے آنے کے بعد یہ بھی حمزہ متوسطہ بزوائد ہو گیا۔ اور یبن یا ابن الگ ہے، یبن الگ ہے، تو یہ بھی حمزہ مبتدیہ ہی ہے، لیکن اب یہ چونکہ ملا دیا گیا، یبن بولتے ہیں، تو اس کو بھی بول دیں گے حمزہ متوسطہ بزوائد۔ تو یہ ان کا جو حکم ہوگا، یہ ایسے کلمات ان میں جو ہے حمزہ واو کی شکل میں لکھا جائے گا، بشکل واو مرسوم ہوگا۔ اسی طرح چند مثالیں اور دی، لَإِلَّمْ لَإِلَّا اور يَوْمَئِذٍ حِينَئِذٍ وغیرہ، اس کے علاوہ جو بھی کلمات ہیں۔ لَإِلَّمْ تو لَإِلَّمْ لا الگ ہے، ان الگ ہے، لَإِلَّا لام الگ ہے، ان لا الگ ہے، ملا دیا گیا۔ یومئذ یوم الگ ہے، اذا الگ ہے، حینئذ حین الگ ہے، اذن الگ ہے، اذا۔ تو ایسے جو کلمات ہوتے ہیں ان میں ان کلمات کے بارے میں حکم یہ ہوگا کہ ان کلمات میں جو حمزہ ہے وہ بشکل یا لکھا جائے گا، بشکل یا مرسوم ہوگا، جیسا کہ لکھا ہوا ہے بھی، لَإِلَّمْ بشکل یا مرسوم ہے، لَإِلَّا بشکل یا مرسوم ہے، یومئذ حینئذ بشکل یا مرسوم ہے۔ میں نے ہر ایک کلمے کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ یہ جتنے بھی کلمات ہیں یہ حمزہ متوسطہ بزوائد ہے، کہ کسی جو ہے زائد حرف کی وجہ سے یہ حمزے درمیان میں آ گئے، بیچ میں آ گئے، ورنہ ان کا مقام و مرتبہ شروع ہی کا تھا۔ تو فائدے کے تحت ہم نے باتیں آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب قاعدہ نمبر 2 دیکھیں۔ قاعدہ نمبر 2 میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی کلمے کے شروع میں 2 حمزہ جمع ہو جائے اور وہ دونوں حمزہ متحرک ہو، اس پر حرکت ہو، دونوں متحرک ہے، تو کہتے ہیں کہ جو پہلا جو حمزہ ہے وہ محذوف ہوگا اور جو دوسرا حمزہ ہے وہ الف کی صورت میں لکھا جائے گا۔ یہ تو قاعدہ ہو گیا کہ کسی کلمے کے شروع میں 2 حمزہ جمع ہو گئے اور دونوں متحرک، تو پہلا حمزہ محذوف اور دوسرا حمزہ بصورت الف مرسوم۔ آپ مثال سے سمجھیں، اَأَنذَرْتَهُمْ لکھا ہوا ہے، 2 حمزہ شروع میں ہے، بالکل ہے، دونوں متحرک بھی ہے،
اب کہتے ہیں کہ پہلا جو حمزہ ہے وہ محذوف ہوگا. محذوف سے یہاں مراد نہیں کہ عبارت سے بالکل حذف کر دیا جائے، بلکہ محذوف سے یہاں مراد ہے کہ وہ واو یا اور الف کی صورت میں نہیں ہوگا. واو یا اور الف کی صورت میں نہیں ہوگا، بلکہ جو عین کا سرا ہے وہ لکھا جاتا ہے. واو اور یا اور الف کی صورت میں لکھا نہیں جائے گا، محذوف ہوگا. اور جو وہ دوسرا والا جو حمزہ ہے وہ الف کی صورت میں لکھا جائے گا. پہلا والا جو حمزہ ہے وہ محذوف ہوگا، یعنی کہ واو اور یا اور الف کی صورت میں لکھا نہیں جائے گا، بلکہ عین کا سرا لگا دیا جائے گا. لیکن جو دوسرا والا جو حمزہ ہے وہ الف کی صورت میں لکھا جائے گا. اَأَنذَرْتَهُمْ أَإِنَّا أَأُنزِلَ وغیرہ، یہ ساروں میں آپ دیکھ لیں. اِنَّا میں یا کی صورت میں ہے، اور اُنزِلَ میں جو ہے یہ واو کی صورت میں ہے. نہیں، اِنَّا ہو یا اُنزِلَ ہو، یہ جو ہے سب میں الف کی صورت میں حمزہ موجود ہے، الف کی صورت میں. اب یہ کچھ مثالیں بیان کرتے ہیں کہ اِنَّا جو سورہ صافات کے اندر ہے، اور اِنَّکَ جو سورہ یوسف میں ہے، اور 5 کلمات کون سے؟ اِن ذُکِّرْتُم اور اِفْکًا اِذَا مِتْنَا اور لفظ اِمَّہ اور اِنَّکُم. یہ جہاں کہیں بھی آوے یہ ایسے کلمات، ان کا جو حمزہ ثانیہ ہے یعنی دوسرا حمزہ ہے وہ ہمیشہ بشکل یا مرسوم ہوگا، یا کی صورت میں لکھا جائے گا. اور اُنَبِّئُکُم یا ان کی جیسی دوسری مثالیں، ان کا جو دوسرا والا حمزہ ہے وہ بشکل واو مرسوم ہوگا. تو کل ملا کے مطلب ہوا کسی کلمے کے شروع میں 2 حمزہ جمع ہو اور دونوں متحرک ہو تو پہلا حمزہ محذوف ہوگا. محذوف کا مطلب میں نے بتا دیا. دوسرا حمزہ الف کی صورت میں ہوگا. 3 مثالیں اس کے تحت دی ہے. پھر باقی دوسری اور بھی مثالیں دی ہیں یا کے بارے میں اور واو کے بارے میں، کہ اِنَّا اور اِنَّکَ، اور اسی طرح اِن ذُکِّرْتُم اِفْکًا اِذَا مِتْنَا اور لفظ اِمَّہ اور اِنَّکُم، یہ جہاں کہیں بھی آئے ان کا جو دوسرا حمزہ ہے وہ یا کی صورت میں لکھا جائے گا. اور اسی طرح اُنَبِّئُکُم کا جو دوسرا حمزہ ہے یہ واو کی صورت میں لکھا جائے گا.